السلام علیکم عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پہلے بات کریں گے کہ جب کابل پر قبضہ ہوا تو اس دن وہ دن جو تھا وہ 15 اگست کا دن تھا، جو یوم آزادی کا دن تھا انڈیا کا۔ تو جب کابل فتح ہوا تو یہ ان کے لیے خوشی کے بجائے رنج کا دن بن گیا۔ دوسری طرف جب 6 اگست جو کہ ہمارا پاکستان کا یوم دفاع کا دن ہے، تو اس دن پنجشیر کو بھی فتح کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ دن انڈیا کا پاکستان کا یوم دفاع تھا۔ تو 15 اگست کی طرح 6 ستمبر بھی انڈیا کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ انڈیا والے سوچتے ہیں کہ ان سب فتوحات کے پیچھے پاکستان ہے۔ انڈیا میڈیا پاگلوں کی طرح پاکستان اور عمران خان کو کوستے ہیں۔ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، ہر طرف انڈیا کی سبکی ہو رہی ہے۔ انڈیا میں یوم دفاع کے موقع پر پنجشیر کا فتح ہونا بڑی بات ہے۔ انڈیا میڈیا کو درد ہو رہا ہے، ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انڈیا میڈیا اس وجہ سے چیخ رہا ہے کہ یہ 2 دن جو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے، یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ پنجشیر اور کابل دونوں کو چھوڑیے، آگے دیکھیے کچھ عرصے بعد کشمیر میں کیا ہونے والا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیجیے کہ امراللہ صالح اور احمد مسعود کو انڈیا کلّا سپورٹ کرتے رہے۔ اب ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پنجشیر کو قبضہ کرنے میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی شامل تھی، اور انہوں نے حصہ بھی لیا اور یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ یہ ان کا خود ساختہ پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت میں ان کو افغانستان کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ افغانستان بڑے بڑے سرماؤں کا قبرستان رہا ہے، اور اب اگلا جو سرما خود کو سمجھ رہا ہے انڈیا، جو کہ کچھ ہے بھی نہیں، یہ اس کا قبرستان بھی بننے جا رہا ہے، اور جلدی انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ اور اب انڈیا کے لیے یہ بھی آپ دیکھیں، اس کی میڈیا کے لیے، کہ ایک ویڈیو گیم چلی ہے بچوں کی، آرماتری گیم اس کا نام ہے۔ تو اس کے ایک ٹی وی ہے ریپبلک ٹی وی، اس نے اعلان کیا کہ پنجشیر میں انہوں نے جیٹ گرا دیا ہے، یعنی احمد مسعود اور امراللہ صالح کے لوگوں نے یا ان کے ملیشیا نے پاکستان کا جیٹ گرا دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد خود اس ٹویٹ کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب یہ کتنی شرم کی بات ہے، اور یہ بات انہوں نے یعنی پاکستان کا جیٹ گرا دیا گیا، انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے، اور اسی طرح ریپبلک ٹی وی نے، اور جتنی میڈیا ہے سب یہی بات کر رہے تھے، اور آخر میں خود خاموش ہو گئے۔ اب دوسری طرف اصل میں احمد مسعود نے ایک ٹویٹ 2 دن پہلے کیا تھا کہ ہم نے F-16 پاکستان کا گرایا ہے، پھر خود ہی اسی ٹویٹ کو ہٹا دیا گیا۔ یعنی یہ ہے ان کا مطلب، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ان کا میڈیا ہے جو بالکل تقریباً پاگل ہو چکا ہے پاکستان کے فتوحات کو دیکھ کر۔ یعنی یہ جو طالبان کی فتوحات ہیں، اصل میں یہ تو پاکستان کی فتوحات ہیں، مستقبل میں یہ بہت بڑی فتوحات بننے جا رہی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی اسٹیبلٹی میں۔ تو اس لیے ان کا تو خیال تھا کہ ہم افغانستان میں بیٹھ کر جتنے کونسلیٹ انہوں نے بنائے تھے، یہاں سے دہشت گرد پاکستان بھیجیں گے، اور پاکستان کو اتنا کمزور کریں گے کہ معاشی طور پر جب یہ ختم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ختم ہو گیا۔ الحمدللہ ایسے تو کبھی نہیں ہوا، ہوگا یہ سب کچھ انڈیا کے ساتھ۔ اب نمبر انڈیا کا وہ لگ چکا ہے، یعنی ابھی وہ قطار میں کھڑے ہیں کہ کس وقت ان کا قبرستان افغانستان بنے گا، اور پاکستان ان کے ساتھ کیا کرے گا، اور کشمیر کی آزادی کا رنگ کیا ہوگا، یہ ان کو پتہ ہے۔ اب امراللہ صالح تو بھاگ گیا ہے، تاجکستان میں ہے، لیکن فہیم دستی جو ان کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا، وہ مارا گیا ہے۔ تو یہ خیر مسلمانوں کو جو ناحق خون بہہ رہا ہے، اس پر ہمیں خوشی کوئی بھی نہیں ہے،
اور مجاہدین نے یہ طالبان نے تو خود اعلان کیا تھا کہ ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، خواہ ہمارا کوئی دوست تھا دشمن تھا، سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ذبیح اللہ مجاہد نے کتنی دفعہ یہ بیان دیا، لیکن لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں فساد ہو اور خانہ جنگی ہو، لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی ہے کہ جو پنجشیر پر قبضہ ہوا ہے تو اس میں جو جدید اسلحہ آیا ہے ہاتھوں، یعنی طالبان کے ہاتھوں، وہ انتہائی جدید اسلحہ ہے۔ اس میں روسی ساخت کا اسلحہ بھی ہے، اس میں امریکن بھی ہے، یورپین بھی ہے، سب کچھ ان کو مل گیا۔ یعنی وہ بہت پہلے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ امن و امان قائم رہے، کسی کا خون نہ بہے۔ اب تھوڑی سی جو اموات ہوئی ہے وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی احمد مسعود کی وجہ سے، امر اللہ صالح کی وجہ سے۔ لیکن اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اس کا کیبنٹ کا بھی اعلان کر دیا، یعنی ان کا جو شیخ ہے ہیبت اللہ، تو ہیبت اللہ کو امیر المومنین بنا دیا گیا ہے، اور اس نے ملا حسن اخن کو سربراہ مملکت بنا دیا۔ یعنی سربراہ مملکت مطلب یہ کوئی وزیر اعظم یا صدر کچھ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ملا حسن اخن کو بنا دیا گیا بقول رحیم اللہ یوسفزئی، کیونکہ رحیم اللہ یوسفزئی کے پاس افغانستان کا پر اس کا پورا یعنی تاریخ پر پورا گرفت ہے۔ اور ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو انہوں نے وزیر داخلہ بھی بنا دیا ہے۔ اب ایک اور بات ہوئی ہے کہ جرمن چانسلر کا بیان آیا ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے، اور افغانستان کا ہر چپا چپا طالبان کے ہاتھ آ چکا ہے، تو اب ہمیں افغانستان سے تعلقات بڑھانے چاہیے، ان کے ساتھ جو تجارت ہے، جو بھی رشتے ہیں وہ ہمیں استوار کرنے چاہیے۔ یہ جرمن چانسلر نے خود اعلان کیا ہے۔ اور اس میں ابھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہوگا، اس میں اٹلی، اسپین، کچھ ممالک اور بھی شامل ہوں گے جو جلد از جلد انگیجمنٹ کرنا چاہیں گے افغانستان کے ساتھ۔ اس میں اگر کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے ایک دو ملک جو اسپین ہوا یا کچھ اور ملک ہوئے تو وہ کریں گے، لیکن آخر میں وہ بھی آ کر اسی میں شامل ہوں گے، اور پورا یورپی یونین یہ طالبان کے ساتھ تعلقات بھی رکھے گا۔ اور انہوں نے خود اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جب کبھی ہم سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس ملک میں ایک نظام قائم کریں گے جو دنیا کے لیے ایک قسم کا آئینہ ہوگا، اور دنیا اس کی مثالیں دیں گے۔ ہم کسی کے ساتھ یہاں صرف قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی بدمعاشی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہر آدمی کو انصاف ملے گا۔ تو دنیا کو اور کیا چاہیے؟ اگر دنیا مخلص ہے امن میں تو انشاءاللہ اس کی شروعات افغانستان سے ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف ٹی ٹی پی والے جو ہے انہوں نے جو 2 حملے کیے ہیں پاکستان میں، گوادر اور کوئٹہ میں، وہ اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے مطلب جو ٹی ٹی پی ہے پاکستان کا، جو تحریک طالبان ہے، جو پاکستان کا بھی دشمن ہے، پاکستانی عوام کی بھی دشمن ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ تو اب جب ہمارے جنرل فیض حمید صاحب گئے تھے تو انہوں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا آپ لوگ بالکل بے پرواہ رہے، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر کوئی کسی کی مجال نہیں ہے، اور پاکستان اور افغانستان کو ہم ایک ملک سمجھتے ہیں، اور یہاں امن ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اور جو کوئی اس افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں کچھ کرے گا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو قانون ہمیں اجازت دے گا، ان کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان ہمارے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے، پاکستان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کی ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، ہمارے 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے پناہ بھی دی، اور یہی افغانیوں کے دلوں میں پاکستان کا جو احترام ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔
اور اس وقت انہوں نے ایک اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم اب حکومت کے دن جب حلف اٹھائیں گے، اب وہ یہ 2 دن بعد ہوگا، ہفتے بعد ہوگا، سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے مسئلہ، یہ مسئلہ نہیں، اب تو مکمل قبضہ ہو چکا ہے، اب تو وہ چیز بھی ختم ہو گیا، پنجشیر والا آگے پیچھے والا۔ تو اس میں ہم روسی صدر کو، چینی صدر کو، ٹرکش پریزیڈنٹ کو، قطر والوں کو اور چند ممالک ان سب کو ہم بلائیں گے اوتھ سیریمنی میں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہیے، پاکستان بھی بہت آگے نکلے گا الحمدللہ، اور یہی حال ہوگا۔ طالبان حکومت جو کابل میں ہے، پوری افغانستان میں ہے، وہ یہ آپ کو مکمل نظر آ جائے گا کہ یہ کون سا وہ افغانستان ہے جو 40 سال تک افغانستان میں خون بہتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے بڑے بڑے سرماؤں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ کام بھی ہو گیا ہے۔ اب جو کچھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے کہ کشمیر میں یہ طالبان کیا کریں گے اور پاکستانی لوگ کیا کریں گے اور کشمیری لوگ کیا کریں گے، یہ رزلٹ ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسی طرح ہی جولی میں آ گرے گا یہ سب کچھ۔ تو جو لوگ یہ تاریخی دیا کرتے تھے کہ یہ 2006 پاکستان کا آخری سال ہے، 2012 آخری سال ہے، کتنے اب وہی پاکستان دنیا کا انشاءاللہ ایک بہت بڑا قوت تو پہلے سے ہے، 6 قوتیں ہیں ایٹمی دنیا میں، اور اس میں پاکستان کی افواج دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے، پاکستان کی ISI سب سے نمبر 1 ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ ہمارے دوسرے ادارے دیکھے تو انسان کو شرم آتا ہے ان کا نام لے کے، خواہ وہ ہماری کوئی بھی آئینی ادارہ ہو اس کو بھی دیکھ لیں، اور جو ہمارے حکمران گزرے ہیں خصوصاً 13 سال پہلے ان کو دیکھ لیجئے، لیکن اب اللہ نے جو کرم کیا ہے کابل فال کے بعد اور طالبان کی اپنی اخلاق کی وجہ سے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔